بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس کریم اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستان، میں آج آپ کو سلطان رکن الدولہ، ایک بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کہ وہ شیعہ کیسے ہوا، تو یہ واقعہ جناب شیخ صدوق کے حسین مقالات پر مشتمل ایک رسالہ شیخ جعفر رازی نے لکھا ہے، جس میں سے انہوں نے قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب مجالس مومنین سے یہ مکالمہ جو ہے اس نے نقل کیا کہ جب شیخ صدوق کے علم و فضل کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تو سلطان رکن الدولہ کو ان کی ملاقات کا اشتیاق ہوا اور اس نے شیخ صدوق سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ چنانچہ شیخ نے بادشاہ کی خواہش پر ان سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے شایان شان طریقہ پر انہیں خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ انہیں کرسی پر بٹھایا، یعنی ایک بہت بڑی عزت اور احترام دیا۔ جب اس کا وہ محل وزراء علماء سے آراستہ ہو گیا تو بادشاہ نے شیخ صدیق کو مخاطب کر کے کہا، اے شیخ، کیا امامت علی علیہ السلام کے عقیدہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان دوسرے خلفاء کا انکار کرے، اور کیا دوسرے خلفاء کا انکار کیے بغیر انسان امامت علی علیہ السلام پر ایمان نہیں لا سکتا؟ تو شیخ نے جب سوال بادشاہ کا سن لیا تو نہایت ادب اور احترام کے ساتھ فرمایا، اے محترم بادشاہ، اللہ اپنی توحید کا اقرار اس وقت تک قبول نہیں کرتا کہ جب تک دوسرے معبودان باطل کی نفی نہ کی جائے۔ جیسے آپ کلمہ میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا عینی شاہد ہے، اور اسی طرح اللہ ختم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک مسلمان کذاب اور جھوٹے مدعیان نبوت کا انکار نہ کیا جائے۔ اور بعین اسی طرح سے اللہ امامت علی علیہ السلام کا اقرار اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک ان کے حریفوں کی خلافت و امامت کا انکار نہ کیا جائے۔ بادشاہ نے جب جواب سنا تو سن کر آشش کر کے اٹھے اور کہا، شیخ سے گزارش ہے کہ وہ غصب خلافت کی تفصیل بیان کریں اور مسئلہ خلافت کی شرعی حیثیت واضح کریں۔ یہ سن کر شیخ صدوق نے فرمایا، اے محترم بادشاہ، سورت برات کے قصہ پر امامت کا اجماع ہے، اور یہ اجماع اس حقیقت کا مظہر ہے کہ خلیفہ اول کا اسلام سے چندہ کوئی واسطہ نہ تھا، اور مزید یہ کہ رسول خدا کہ وہ ہرگز متعین کردہ فرد نہیں تھے۔ اور یہ اجماع اس حقیقت کا پتہ دیتا ہے کہ امیر المؤمنین کی ولایت و امامت کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، آپ اس خبر کی تفصیل بیان کریں۔ شیخ نے فرمایا، اے محترم بادشاہ، واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت برات کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ ان آیات کو لے کر مکہ چلے جائیں اور حج کے اجتماع میں یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ حضرت چلے
مذکورہ آیات لے کر روانہ ہوئے، ابھی کچھ فاصلہ طے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نازل فرمایا اور کہا کہ خدا کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ اور پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ اس حکم کو یا تو آپ خود پہنچائیں یا وہ انسان پہنچائے جو آپ میں سے ہو۔ یہ حکم ربانی سننے کے بعد حبیب خدا نے حضرت علی علیہ السلام کو روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت ابو بکر سے ملاقات کریں اور انہیں اطلاع دیں کہ ان سے یہ ذمہ داری واپس لے لی گئی ہے۔ تو امیر علیہ السلام روانہ ہوئے اور جیسے ہی ابو بکر سے ملے اور انہیں خبر دی کہ تبلیغ آیات کی ذمہ داری اسے انہیں معزول کر دیا گیا ہے، لہذا مذکورہ آیات حضرت علی علیہ السلام نے حج کے مجمع میں تلاوت فرمائی۔ تو شیخ صاحب نے کہا، اے بادشاہ سلامت، تو آپ توجہ سے سنیے کہ جہاں اس واقعے سے حضرت ابو بکر کی مذمت ثابت ہوتی ہے، وہاں حضرت علی علیہ السلام کی بدرجہ اتم مدح ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کی معیت کے مقام پر فائز تھے۔ بادشاہ سلامت، اس مقام کے حصول کے لیے اتباع شرط اول ہے اور اتباع کرنے والا خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں ارشاد فرمایا ہے کہ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ۔ تو بادشاہ کی طرف متوجہ ہو کر جناب شیخ صدوق نے فرمایا، تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے پیچھے گواہ آ رہا ہو؟ شیخ صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ اس آیت سے کون مراد ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا، تو سنو، احادیث میں صاحب بینات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور شاہد سے مراد حضرت علی ہے۔ اور اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور ترین حدیث کو نقل کیا۔ تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں، طاعت علی کطاعتی و معصیتہ معصیتی۔ علی کی اطاعت میری اطاعت ہے اور علی کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ علماء اہل سنت نے خود ہی روایت کی ہے کہ جب جنگ احد میں 3 صحابہ بھاگ گئے اور رسول خدا میدان میں تن و تنہا رہ گئے، تو اسی اثناء میں دیکھا کہ جانثاری کا دعویٰ کرنے والے پہاڑوں پر بھاگ رہے ہیں اور ایک علی میدان میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور نبوت و رسالت کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جناب جبرائیل امین نے بے ساختہ کہا، مواسات و خیر خواہی کا حق وہی ہے جو علی ادا کر رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا، بھلا اس میں تعجب کیسا، انہو منی و انا منہ، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اس وقت جبرائیل امین نے کہا، وَأَنَا مِنْكُمَا، اور میں تم دونوں میں سے ہوں۔ یہ چند واقعات سنانے کے بعد
بعد شیخ صدوق نے رکن الدولہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے محترم بادشاہ، جو شخص چند آیات کی تبلیغ کا اہل نہ ہو اور جسے خدا اور رسول تبلیغ سے معزول کر دیں، جسے چند آیات کی تبلیغ اللہ اور اس کا رسول تبلیغ سے معزول کر دیں، تو ایسا شخص پورے کلام خدا کی تبلیغ کا اہل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جسے خدا اور رسول تبلیغ آیات کے لیے نامزد کریں، اس سے حکومت و امارت چھیننا کہاں کا انصاف ہے؟ جب بادشاہ نے شیخ صاحب کی یہ دلیل سنی تو سننے کے بعد کہا، میں گواہی دیتا ہوں اس کریم رب کے رب ہونے کی کہ جو آپ نے دلیل پیش کی اس سے بڑی وزنی دلیل اور ہو بھی نہیں سکتی، اور میں آج کے بعد اس مذہب کا اعلان کرتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔